اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والوں، میرے نبی کی شریعت کو ماننے والوں، رب کا حکم کیا ہے؟ فرمایا توبو الاللہ توبۃ نصوحا، آ جاؤ رب کے دروازے پر، آ جاؤ اس سے رابطہ قائم کر لو، آ جاؤ اس سے اپنا تعلق قائم کر لو، اور تعلق قائم کر کے جو گناہ ہو گیا، جو خطا ہو گئی، جو نافرمانی ہو گئی ہے، اس پہ معافی مانگو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ معافی مانگنے کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ جو نمبر نے دی ایمان والوں کو توبو الاللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، صاف دل سے، سچے دل کے ساتھ معافی۔ یہ نہیں گناہ ہو گیا اس وقت توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ زبان سے کہہ دیا اور دل میں کوئی ایسی توبہ کی، کوئی رب سے جوڑنے کی کوئی تعلق واسطہ بنا ہی نہیں ہے، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں، سچے دل کے ساتھ۔ اور فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس تعلق جوڑنے کا فائدہ، اس تعلق جوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں میں نے جو بات شروع میں کر دی، میں نے بتا دیا کہ رب گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک ہے نا بندے سے غلطی ہو جائے، بندہ آ کے رب کے دربار میں کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، اللہ نافرمانی ہو گئی، اب معاف فرما دے، رب نے جا معاف فرما دیا، بات یہیں پہ ختم ہو جائے۔ نہیں، رب کا احسان دیکھیں کہ رب بندے کو معاف کر کے پھر اعلان بھی کیا کر رہا ہے، جاؤ میرا بندہ آ گیا، غلطی کر کے آیا، گناہ کر کے آیا، نقصان کر کے آیا ہے، اب آ کے تعلق جو میرے ساتھ جوڑا ہے، انعام اللہ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ گناہ گار ہے، آ کے رب سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے بڑا خطا ہو گئی، معاف فرما دے۔ رب کہتے ہیں فرشتوں اس کے اعمال نامے سے اس کے گناہوں کو مٹا کے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ گناہ تو مٹ گئے، صفحہ خالی ہو گیا، عمل نامہ جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، خالی ہو گیا، مٹا دیا۔ اب اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گناہ مٹا کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دو، اس کے بدلے میں، اس توبہ کے بدلے میں نے اس اپنے بندے کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، اور باغات بھی ایسے، وہ جنت بھی ایسی کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کل جس دن سارے میرے سامنے پیش ہو جائیں گے، کل جس دن میدان حشر میں سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے، اولیاء اصفیاء بھی موجود ہوں گے، سارے میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ تو کہتے ہیں جس دن فرشتے بھی صفوں میں آ جائیں گے، انبیاء بھی صفوں میں آ جائیں گے، ساری کی ساری خلقت میرے سامنے آ جائے گی، کسی کو بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن کی رسوائی سے بچا لوں گا صرف ایک بار میرے ساتھ آ کر تعلق بنا کے میرے سامنے آ کر گڑ گڑا کر کہہ دو اللہ میری توبہ، ایک بار آ کے کہہ دے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ایک بار آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر دے اللہ میں نے فلاں جرم کیا، میں نے فلاں جرم کیا، میں نے فلاں جرم کیا، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، پھر تو بندے سے معافی مانگنی ضروری۔ یہ حقوق اللہ کی بات کر رہا ہے، رب کی تو ہم قدم قدم پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، آ کر رب کے دربار میں کہہ دیں۔ حقوق العباد کا تو معاملہ ہی الگ ہے، وہ تو تب معاف ہوں گے جب بندہ خود معاف کرے گا۔ بندہ قیامت کے دن کہے گا، قیامت کو تو نہیں معاف کرے گا، قیامت کو تو بات ہی کچھ اور ہو۔ کل خبر میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کی،
ایک آدمی فوت ہوا، حقوق العباد سے بات یاد آ گئی، میں نے سنا کے بعد موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بندہ ایک فوت ہوا، اس کی جب جنازہ ہوا قبر میں دفنانے کے لیے گئے تو اس کی بہن بھی ساتھ قبرستان پہنچی۔ جب قبرستان پہنچی اس کو دفنا دیا، مٹی ڈال دی، دعا ہو گئی۔ اس کی بہن نے کہا وہاں سب لوگوں کے سامنے، اللہ اس نے زندگی میں مجھے میرا حق نہیں دیا۔ اللہ نے عورتوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیویوں کا حق بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ حق مار جو ہم نکاح میں لکھتے ہیں یہ کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے۔ کب دینا ہے؟ جب طلاق ہو جائے؟ نہیں، یہ تو پہلے دینا ضروری ہے، اس کے آپ مقروض ہیں۔ اور جو مقروض ہوتا ہے شہید بھی ہو جائے تو وہ قرضہ پھر بھی معاف نہیں۔ خبر یہ ہے کہ وہ سورت نے کہا یا اللہ یہ 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے میرا حق مجھے نہیں دیا، دبائے رکھا ہے، اب یہ تیرے سپرد ہے، تیرے پاس آ گیا ہے، میں اپنا بدلہ تجھے سونپتی ہوں، تو اس سے میرا بدلہ دے۔ قبر کی منزل میں بندہ قبر میں چلا گیا اور وہاں جب حق جس کا دبایا ہوا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، وہ جو ہے رب سے مطالبہ کرتے اللہ میرا حق کھا کے اب میرا بس تو نہیں لگتا، زندہ ہونا تو بندہ حق لے، اب آ گیا تیرے پاس تو حق کس نے لینا ہے؟ رب کو نہیں لینا ہے، تو پھر سوچے کیا چلو۔ اس لیے حقوق العباد تو بڑا ہی نازک معاملہ ہے، بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے غیر کا حق کر کسی کے لیے اپنی قبر کو خراب، اگر بیٹے قابل ہوئے تو اور بنا لینا، اگر ایسا ہی حال ہوا تو جو بنا کے دے اس کو بھی ضائع کر دیں گے، اور آپ نے اپنی قبر خراب نہیں کرنی۔ حکومت نے تو معاملہ ہے کہ بندہ آ کر آپ سے کہتا ہے ربا معاف کر دے، گناہ ہو گیا بتاؤ کہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں لکھ دو اس کی جگہ نیکیاں ہو، یہ دخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور کل وہ دن آئے گا جس دن اللہ نبیوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے ایک نور ہوگا، وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، وہاں یہ رب سے کہیں گے اللہ اس نور کو مکمل کر دے، اس راستے سے ہمیں جنت میں پہنچا دے، وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب بندہ رب سے یہ کہتا ہے تو رب کل قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ راستہ کون سا دے گا؟ جنت کا راستہ دے گا۔ تو گناہ، خطا، غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف فرما۔ لیکن میں نے کہا توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم کرے۔ نماز رہ گئی، رب کی نافرمانی، اللہ نے بلایا آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی کا، بندہ کہتا ہے نہیں، زبان سے تو نہیں کہتا لیکن بزبان حال کہہ رہا ہے، حالت اس کی بتا رہی ہے، مسجد میں بلاوا آ گیا، یہ آگے جا رہا ہے، مسجد سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آواز دے رہا ہے اللہ کی طرف سے آ جاؤ، آ جاؤ، یہ نہیں آ رہا، نافرمانی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ بدماشی ہے۔ استاد شاگرد کو بلاتا ہے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شاگرد نہیں آتا، نہیں آتا، زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا، استاد کیا کرے گا؟ مارے گا نہیں مارے گا؟ تو رب سے آ کر کہہ دو اللہ بدماشیاں بھی کر لی، نافرمانیاں بھی کر لی، گناہ بھی کر لیے، تیری زمین کو گناہوں سے گندا بھی کر دیا، تیری نافرمانیاں بے انتہا ہو گئی، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے ہم سے زیادہ، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کہے گا فرشتوں معاف بھی کر دو، نیکیاں بھی لکھ دو۔ اللہ قرآن کو چھوڑ کر قرآن نے دوسرے مقامات پر اس ظلم کا ذکر کیا ہے جو ہم آج کر رہے ہیں، یعنی اس کا
قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ کہف ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور دنیا والوں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کس سے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کے سامنے رب کا ذکر کیا جائے، کیونکہ بات حقوق اللہ کی ہو رہی ہے، یہ رب کا حق ہے، اس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہ رب کا حق ہے، اس کی کتاب سمجھائی جا رہی ہے، بندہ توجہ نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، اٹھ کے چلا جاتا ہے، آتا ہی دیر ہے، ناقدری ہے نا، ناقدری ہے جی، نہیں ہے۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے بینر لگے ہوئے دیکھے ہیں، ایم پی اے صاحب، ایم ایل اے صاحب، سرور خان صاحب آئے ہیں اس گاؤں میں، تو سارے لوگ پہلے جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں نا، مطبار کیا ہے؟ تو رب کا قرآن بیان ہو رہا اور بندہ لیٹ آئے تو نقدری ہے کہ نہیں؟ سر بتائیں، رب کا قرآن بیان ہو رہا، درس قرآن ہو، بندہ اٹھ کے نکل جائے۔ ہم لوگوں نے سمجھیے نا قرآن کی طرف پیٹھ پھیرنا یہ ہے کہ بندہ یہ قرآن پڑھا ہے ادھر پیٹھ پھیر دی، نہیں، اصل قرآن کی طرف پیٹھ پھیرنا یہ ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، یہ سن نہیں رہا، توجہ نہیں کر رہا، سمجھ نہیں رہا، اٹھ کے نکل گیا، اللہ کہتے ہیں قومن انتم، او دنیا والوں اس سے بڑا ظالم کوئی نظر آتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا ظالم جو اللہ کی آیات بیان ہو رہی ہے نہیں سن رہا، نہیں توجہ کر رہا، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، قصے اور کہانیوں کی طرف چلا جاتا ہے، خوابوں کی طرف چلا جاتا ہے، قرآن کے مسئلے کو سمجھتا نہیں، نبی کے فرمان کے مسئلے کو سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس کی طرف پیٹ پھیر کے اعراض کر کے چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عادت بنتی رہتی ہے، عادت بنتی رہتی ہے، ان کے کانوں پر پردے، ان کے دل پر پردے، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ دلوں پر پردے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ یہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا پیغام ہے، اور رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ رب کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، او میرے بندے، او میرے پیدا کیے ہوئے، او میرے مخلوق کے اہم، او میرے مخلوق میں سے سب سے افضل انسان، کرنا کیا اللہ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس نے تجھے نافرمان بنا دیا؟ کس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ تیرا کام تو یہ تھا کہ تو ہر وقت آ کے میرے سامنے سجدے لوٹا، تیرا کام تو یہ تھا کہ تو ہر وقت مجھ سے غم کلام ہوتا، آ کر مجھ سے باتیں کرتا، آ کر اپنے گناہ کی مجھ سے معافی مانگتا، لیکن بندے تجھے کیا ہو گیا؟ ما غرک بربک الکریم، دن گزرتا ہے تو تو مجھ سے دور ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے تو تو مجھ سے دور ہوتا ہے، آ جائے ایک بار اپنے کریم رب کے دروازے پر اور آ کر کہہ دے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، معاف کر دے۔ رب کہتا ہے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے گناہ کی جگہ میں نیکیاں لکھ کے تجھے کل جنت میں داخل کر دوں گا۔ رب بار بار قرآن میں کوئی بھی جگہ اٹھا دے جہاں رب اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اے انسان، اے ایمان والو، اے میرے بندو، قرآن جا بجا آ جاؤ میرے دروازے پر، آ جاؤ اور مجھ سے معافی مانگ لو۔ یہاں بھی قرآن نے یہ کیا، قرآن کہتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، قرآن سے منہ موڑو گے، رب کے فرمان سے منہ موڑو گے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ، اے پیغمبر اگر تو بھی ان کو بلائے، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، اگر تو بھی ان کو بلائے تو تیرے بلانے پر بھی یہ نہیں آئے گی اور ہدایت ان کو نہیں ملے گی، لیکن ماننے والوں جو آ گئے، اب رب کے دربار میں آ گیا بندہ، آ کر کیا ہے جو آ گیا، اللہ ان کے لیے پیغام کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تیرا رب تو بڑا بخشنے والا ہے، بندہ آ کر معافی مانگ لے، رب سے رابطہ قائم کر لے، رب کہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رب تیرا
بڑی رحمت کرنے والا بھی ہے. بخشنا یہ ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف کر دے گا. رحمت یہ ہے کہ گناہ کو مٹا کے ان کی جگہ تیری نیکیاں لکھ کے تجھے جنت کا مستحق بنا دے گا. وما لو يعاقبهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. اگر یہ بندہ جس طرح جلد مزاج ہے، جلدی پسند کرتا ہے، اگر ایسا ہی معاملہ ہو جائے تو جس طرح ہم گناہ میں پھنسے ہوئے، اللہ ہر ایک کو عذاب میں پکڑ لے. یہ کو گناہ زیادہ ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہی معاملہ ہو جائے نا، تیرے رب کی طرف سے رحمت نہ ہوتی، تیرے رب کی طرف سے مغفرت نہ ہوتی، وہ معاملہ الٹ ہو جاتا، بندہ گناہ کرتا اور فوراً پکڑا جاتا. لیکن رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے. قرآن میں جا رب کہتے ہیں کہ بندوں اگر غلطی ہو جاتی ہے، ہم اللہ سچے دل سے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما. ہم سچے دل سے کہتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ کل قیامت کے دن ماں باپ اولاد سامنے ہوگی، انبیاء خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے. اللہ نے اس دن کی یاد بھی دلائی کہ گناہوں میں پھنسے ہوئے، گناہوں میں لگے ہوئے کیسے سامنا کرو گے، رب کا سامنا کیسے کرو گے، نبی کا سامنا کیسے کرو گے جس کی امتی ہو. گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہر بندہ سچے دل سے رب سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے. گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دے. اللہ سمجھ کی اور ان کی توفیق نصیب فرمائے.